بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ گزشتہ جو سبق آپ کو دیا تھا وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج پھر سے ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق دیا جائے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لے۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ یہاں آپ کے سامنے جو نشان رکھا جاتا ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے ہمارا سبق باقی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ میں پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ بچوں، یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے۔ اچھی طرح سے آپ یاد کریں، جس طریقے سے قواعد کے ساتھ یاد کرایا گیا ہے آپ بچوں کو، اسی طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب کے سبق میں نماز سے ہمارا سبق باقی ہے۔ آج کا سبق ہے اذان۔ اذان کس کو کہتے ہیں؟ تو اذان کی تعریف، اذان کس کو کہتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں، دھیان سے آپ پڑھیے ساتھ میں۔ نماز سے پہلے ایک آدمی بلند آواز سے مخصوص الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور نماز کی دعوت دیتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے ایک آدمی بلند آواز سے
مخصوص الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور نماز کی دعوت دیتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے ایک آدمی اونچے آواز سے خاص الفاظ میں، یعنی اذان کے جو مخصوص الفاظ ہے، خاص الفاظ ہے، وہ خاص الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور نماز کی دعوت دیتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اور اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ جو اذان دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مؤذن یعنی اذان دینے والا کہتے ہیں۔ 5 فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ 5 فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ 5 فرض نماز جو ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 فرض نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور جمعہ کی نماز ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اب اذان کے کلمات کیا ہے؟ اب آپ کو اذان کے کلمات منہ پہ یاد کرنے ہیں، اور یہ اذان آپ کو پوری منہ پہ زبانی یاد کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ جب یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کہا جائے تو ہمیں داہنی طرف منہ پھیرنا ہے، داہنی طرف منہ پھیرنا ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ جب حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کہا جائے تو ہمیں بائیں طرف منہ پھیرنا ہے، چہرہ بائیں طرف ہمیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری اذان ہے، آپ کو منہ پہ یاد کرنی ہے۔ آگے کا سبق ہے سیرت۔ یہ سوال ہو گیا تھا، پھر سے ہم یاد کرتے ہیں۔ سوال: اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ سوال: اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہوئے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہوتے ہیں۔ بچوں کیا ہوتے ہیں؟ نانا ہوتے ہیں۔ سوال: جنتی مردوں کے سردار کون ہوں گے؟ سوال: جنتی مردوں کے سردار کون ہوں گے؟ جواب: جنتی مردوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ جواب: جنتی مردوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ ہاں، جنتی مردوں کے سردار کون ہوں گے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ یہاں تک بچوں آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب آخری سبق ہے اردو۔ اردو میں آپ نے بچے کی دعا جو تھی وہ پڑھا دی، آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ اب آج کا جو سبق ہے وہ سبق ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، جنت و جہنم نہیں پڑھنے کا، جنت و جہنم، زمین و آسمان اور تمام کائنات کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ زمین پر بسنے والے تمام انسان، چاہے گورے ہو یا کالے، امیر ہو یا غریب، اس ملک میں پیدا ہوئے ہو یا کسی اور ملک میں، سب بھائی بھائی ہے، اس لیے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، زمین و آسمان اور تمام کائنات، کائنات یعنی دنیا، اور تمام کائنات کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ زمین پر بسنے والے تمام انسان، چاہے گورے ہو یا کالے، امیر ہو یا غریب، اس ملک میں پیدا ہوئے ہو یا کسی اور ملک میں، سب بھائی بھائی ہے، اس لیے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بچوں آپ کو یہاں تک اچھی طرح سے آپ یاد کرنا ہے، اور آپ نے اگر کتاب نہیں لی ہے تو مدرسے میں آ کر آفس میں سے کتاب لے لے، اس لیے کہ یہ کتاب میں دیکھے بغیر آپ کو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کتاب سامنے رکھ کے یاد کیجئے، اور اگر کتاب لینا باقی ہے تو جلد سے جلد آپ آفس میں آ کر کتاب لے لیں۔